الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور توسل سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو اس دنیا کے اندر آئے، سب سے بلند شان، سب سے اونچا مقام اور سب سے بڑی عظمت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے انبیاء سے، مرسلین سے بڑھ کر شان عطا فرمائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی سمجھ اس بندے کو آتی ہے یا اس وقت آتی ہے جس وقت آداب رسالت کو دل میں رکھ کر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے.
یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات کے اندر جو شانیں اور عظمتیں بیان کی ہیں، ہر پڑھنے والے کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پڑھنے والے کئی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنے والے کئی ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے اندر نقص اور عیب تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث پڑھ کر، کچھ لوگ ہیں ایسے جو قرآن و حدیث پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کہ وہ آداب رسالت کے تقاضوں کو دل میں نہیں رکھتے، آداب رسالت کو سمجھتے نہیں۔ جب آداب رسالت یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کی عزت کرنے کا جو حکم اللہ مالک کائنات نے دیا ہے، جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو پھر ادب مصطفیٰ آتا ہے، پھر شان مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ گزشتہ کچھ دنوں کے اندر ایک بڑا معروف مذہبی سکالر ہے، یوٹیوب پر اور آگے پیچھے اس کی ویڈیوز چلتی ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امی، اس کے حوالے سے بڑی غلط تشریح بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر نازیبا کلمات بولے ہیں۔ تو امی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جب کوئی لفظ ایک ہو اور وہ عام لوگوں کے بارے میں وہ لفظ آئے تو اس کا معنی اور ترجمہ کچھ اور ہوگا، وہی لفظ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئے تو اس کا ترجمہ شان رسالت کے مطابق ہوگا، وہی لفظ اگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے بارے میں آئے تو اس وقت جو ہے وہ شان الوہیت کو سامنے رکھ کر اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا۔ لفظ ایک ہے اور عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کئی جو ہے وہ معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ جس طرح قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم مسلمانوں کو بھی مومن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مومنو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ مومن استعمال ہوا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے لیے بھی لفظ جو ہے وہ مومن استعمال کیا۔ لفظ ایک ہے لیکن جب مسلمانوں کے بارے میں وہ لفظ آئے گا اس کا معنی ترجمہ کچھ اور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں آئے گا اس کا معنی ترجمہ کچھ اور ہوگا، وہی لفظ جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بارے میں آئے گا تو اس کا معنی اور ترجمہ جو ہے وہ شان الوہیت کے مطابق ہوگا۔ ایسے یہ لفظ ہے امی، جس کا عام سادہ جو ترجمہ عام لوگوں کے حوالے سے ہے وہ ہے ان پڑھ۔ امی اس کا معنی ہے ان پڑھ، یعنی جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔
کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، لیکن یہی لفظ جب اہل مکہ کے لیے استعمال ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، تو وہاں پر جو ہے وہ جب ان لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور کیا جائے گا۔ جب وہی لفظ امی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، جو سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 157 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ لوگ جو اتباع کریں گے، غلامی کریں گے اس رسول کی جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، اور وہ بغیر پڑھے ہوئے، بے پڑھا، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بالکل کر دیا جی ان پڑھ۔ ان پڑھ اور کسی سے نہ پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے، الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ قرآن مقدس کے اوپر بھی انگلی اٹھائی، جی قرآن مقدس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ رسم الخط، وہ عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ بڑی مطلب ہے اس نے دیدہ دلیری کی ہے۔ لیکن قرآن مقدس اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن کا احترام بھی، قرآن کا ادب بھی، قرآن کی تعظیم بھی ہم پر لازم ہے۔ اور اس قرآن مقدس کو خود قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے بے مثل و بے مثال اور بے عیب پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب و احترام کرنے کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو آج اگر کوئی قرآن مقدس کے کسی لفظ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، یہ قرآن مقدس کے اندر فلاں لفظ جو ہے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، وہ گرامر کے لحاظ سے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، صحابہ کو لکھواتے تھے، صحابہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے، نبی کریم کو غلطیوں کا پتہ نہیں تھا چلتا، نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کی گئی۔ لیکن قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین احکم الحاکمین نے لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اگر اب اس پر انگلی اٹھائی جائے قرآن مقدس کے اندر کہ فلاں لفظ جو ہے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے کردار پر بھی انگلی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی وہ انگلی اٹھے گی، اور خود رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات پر بھی انگلی اٹھے گی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مانا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو لکھوایا، صحابہ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس رسم الخط کے اندر لکھ دیا جو عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، تو بھئی اگر صحابہ نے ایسا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو رب العالمین احکم الحاکمین تو منع کر سکتے تھے۔ رب العالمین تو منع کر سکتا تھا کہ میرے محبوب وحی کے ذریعے کہ یہ قرآن میں نے تو ایسے نازل کیا ہے، ایسے کیوں لکھوا دیا گیا؟ لیکن قرآن تب سے لے کر آج تک یہ جس طرح نازل ہوا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا، اسی طرح صحابہ نے لکھا، اور قیامت تک اسی طرح ہی موجود رہے گا۔ کوئی بھی اس کے اندر زیر زبر شد مد نقطے کی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ قرآن کی حقیقت ہے، ایمان کی حلاوت ہے، اور دین کی معرفت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان کیا ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اگر محبت مصطفیٰ ہے پھر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، پھر دین بھی سمجھ میں آئے گا، پھر ایمان بھی سمجھ میں آئے گا، پھر ایمان بھی کامل ہوگا۔ لیکن اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں تو پھر یہ کوئی چیز بھی سمجھ کے اندر آ سکتی نہیں ہے۔ اور یہ قرآنی رسم الخط، یعنی جس طرح یہ قرآن مقدس لکھا ہوا ہے، یہ اس کے اندر کسی کی مرضی شامل نہیں کہ بھئی صحابہ کرام نے کو اپنی مرضی سے اس کو لکھا ہو، جس طرح اس نام نے ہاتھ سکالر نے، اس یوٹیوبر مولوی نے یہ کہا ہے جی صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے لکھا، نبی کریم چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں تھے جانتے تو وہ ایسے لکھ دیا گیا، یہاں پر گرامر کی غلطی ہے یہ وہ۔ تو علماء، تمام تر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ قرآنی رسم الخط، یعنی جس طرح جس انداز کے ساتھ قرآن مقدس لکھا گیا ہے، یہ دنیاوی نہیں بلکہ توقیفی ہے، یعنی جس طرح نازل ہوا اسی طرح رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا دیا، اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ عربی زبان، عربی گرامر یہ قرآن کے تابع ہے، قرآن عربی گرامر اور عربی زبان کے تابع نہیں ہے۔ یعنی زبان ہے نا، عربی ایک لینگویج ہے، تو وہ قرآن کے تابع ہوگی۔ قرآن عربی زبان کے تابع نہیں ہوگا، یعنی کیونکہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اور عربی گرامر جو ہے وہ جتنی بھی لکھی گئی ہے، ہاں اہل عرب کی لغت جو تھی، وہ زبان جو تھی وہ عربی تھی، لیکن عربی قواعد اور گرامر جو ہے وہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کے تقریباً 200 سال بعد لکھی گئی۔ تو عربی زبان جو جس کے اندر قرآن نازل ہوا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تھی، وہی عربی ہے، وہی عربی کی بہترین مثال ہے، اور جو عربی زبان اور عربی گرامر جو دنیا میں رائج ہے وہ قرآن کے تابع ہوگی، قرآن اس عربی گرامر کے تابع نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ یہ رسم الخط جو ہے، جس طرح قرآن مقدس لکھا ہوا، ہم مطلب لکھتے ہیں الفاظ العالمین، ہم لکھتے ہیں عین زبر الف آ آگے لام میم یہ نون، لیکن قرآن مقدس کے اندر عین کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی تھی، عالمین لکھا ہوا تھا۔ یہ رسم الخط توقیفی، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا، صحابہ کرام نے جس طرح لکھا، اور قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح لکھا جاتا رہے گا۔ یہاں پر اپنی عقل کو دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مقدس اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہوتی تو دنیا کے انگریز مستشرقین اور دیگر جو مذاہب والے تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس قرآن مقدس کے اندر غلطیاں نکالی جائیں، لیکن آج تک کوئی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو قرآن کے اندر غلطی نکال سکے۔ اور اگر ایسی بات ہوتی جس طرح اس مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جس کے اندر فلاں گرامر کی غلطی ہے، فلاں گرامر کی غلطی ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو جب قرآن مقدس نازل ہوا تھا، وہ جن کے اندر نازل ہوا تھا، جن لوگوں کے پاس قرآن آیا تھا، وہ اہل عرب جو تھے وہ عربی زبان بولنے والے تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قرآن مقدس کو تلاوت کیا، قرآن مقدس کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جی یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے، جو ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیات کی صورت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکوا دی، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تمہیں اس قرآن پر اعتراض ہے، اس کے کلام اللہ ہونے پر اعتراض ہے، تو لاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ پورا قرآن تو قرآن رہ گیا، ایک قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو اس وقت کے اہل عرب، اس وقت کے عربی دان، اس وقت کے عربی جاننے والے، اس وقت کے عربی شعراء، کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ قرآن مقدس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آئے، یا قرآن مقدس کے اندر کوئی اعتراض کر سکے، یا قرآن مقدس کے اندر کوئی غلطی نکال سکے۔ جب وہ عربی جاننے والے جن کی مادری زبان عربی تھی، جب وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکے، تو آج کا کوئی ملا جو ہے وہ قرآن مقدس میں کس طرح غلطی نکال سکتا ہے؟ آج کے ملا جو ہے وہ کس طرح قرآن مقدس کے اندر گرامیٹریکلی وہ جو ہے وہ غلطی نکال سکتا ہے؟ یہ یہاں گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، وہاں گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، گرامر تو بعد کے اندر بنی ہے۔ لغت عربی جو ہے، عربی زبان جو ہے، اس کی گرامر تو قرآن مقدس کے نازل ہونے کے 200 سال بعد لکھی گئی۔ اور پھر جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی، ان پڑھ، امی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کے اندر کمی نہیں آپ کا امی ہونا، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور امی کا معنی صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ مطلب اس کا معنی ہو، امی کا ایک معنی ہوتا ہے جو اپنی اصل پر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پوری کی اصل ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور پھر امی ہوتا ہے وہ جو جس طرح پیدا ہو اسی طرح اپنی جبلت پر موجود ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، آپ نے دنیا کے کسی استاد کے سامنے جو ہے وہ اپنے زانو میں تلمس طے نہیں کیے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حکمت تھی کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر کسی سے علم حاصل کرتے تو جس سے علم حاصل کرتے وہ آپ کا استاد کہلاتا، اور استاد شاگرد سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر کسی سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کو خود علم عطا فرمایا۔ جس طرح قرآن مقدس ہی کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے خود اپنے محبوب کریم کو قرآن سکھایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں تھے جانتے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھایا، سب کچھ پڑھایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ علم عطا فرمایا، وہ بھی علم عطا فرمایا، کسبی علم نہیں، اکتسابی علم، یعنی جو کسی سے سیکھا جائے۔ کیونکہ جو کسی سے سیکھا جائے علم، اس کے اندر نقص ہو سکتا ہے، اس کے اندر عیب ہو سکتا ہے، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، جو کسی سے سیکھا جائے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے علم عطا کیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اور پھر جو کسی سے سیکھا گیا علم ہوتا ہے، جب بندہ اس کو دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ دہرانے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ مطلب جس طرح بچے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، ایک پیراگراف کو پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھتا ہے، 2 دفعہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ، 4 دفعہ، پڑھتے پڑھتے اس کے پیراگراف پڑھنے کے اندر کوئی نہ کوئی لفظی غلطی ہو جاتی ہے، لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو وہ بھی علم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کے اندر جتنی دفعہ بھی دہرایا جائے اس کے اندر غلطی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مقدس کا نزول ہوا، تب سے لے کر آج تک یہ قرآن مقدس جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر کسی کے اندر رہنے والا ہے، وہ اس قرآن مقدس کو جب تلاوت کرتا ہے تو وہی الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے، محبوب نے لکھوائے، صحابہ نے لکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ مصطفیٰ کی شان ہے،
کہ جس محبوب نے کسی سے علم، اور پھر اس پر اللہ نے اس کے اندر حکمت یہ بھی ایک رکھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر کسی سے علم حاصل کرتے، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھتے، تو پھر لوگ اعتراض کر سکتے تھے جی یہ قرآن مقدس تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا۔ اب ساری وہ دنیا جانتی تھی، وہ معاشرہ جانتا تھا، وہ اہل مکہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، تو یہ کلام اللہ جو ہے، یہ قرآن مقدس محبوب نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، حالانکہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب وہ صلح نامہ تیار ہوتا ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صلح نامہ جب لکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں نام آتا ہے، دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہو، دونوں کا نام آتا ہے، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہاں لکھا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہنے لگے اہل مکہ، بھئی ہمیں تو اعتراض اسی بات پر ہے کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، تو اس یہاں پر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کو کہ علی اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں محمد رسول اللہ آپ کا نام لکھا ہوا مٹاؤں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے محمد رسول اللہ مٹا کر وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں بلکہ امی کا معنی ہے جس نے دنیا کے اندر کسی سے علم نہ پڑھا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ نہیں، ان پڑھ ہو تو وہ استاد ہو سکتا ہے بھلا؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، محبوب نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس علم کو پھیلایا، دنیا کے لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دی ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پڑھ ہوتے تو کس طرح تعلیم دیتے؟ تو امی کا معنی یہ سمجھیں، ہمارے عقائد کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم بھی یہ نہیں دیکھتے بس سوشل میڈیا پر آیا دیکھا جون سا بھی مولوی باجی سن لو، بڑیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کو مت سنیں جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو گفتگو کرتے ہوئے ادب رسالت کو سامنے رکھتا ہے، جو گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو سامنے رکھتا ہے، اس کی گفتگو سنیں، آپ کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کی گفتگو سنیں گی جو نبیوں کی شانوں کے اندر اس طرح الفاظ استعمال کریں یا اولیاء کرام کی شان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کریں تو لازمی طور پر آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی خراب ہوگا۔ تو یہ سارا دین جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے، سارا دین جو ہے وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو کانوں کو کھلا رکھا کریں، اور دین یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہا ہے، وہ دین کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ تو ہر ایرے غیرے سے دین نہ سیکھیں بلکہ اس سے سیکھیں جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔